بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافکاز 2020 وار گیمز یا جوائنٹ ملٹری ڈرلز اور ایکسرسائزز جنہوں نے اس سال رشیا میں ہونا تھا، ان کا آغاز 21 سپتمبر سے ہو چکا ہے۔ ان جوائنٹ ملٹری ڈرلز میں پاکستانی افواج کے اعلیٰ دستوں سمیت کئی ڈفرینٹ ممالک کے اراؤنڈ 80,000 کے قریب ملٹری پرسنلز حصہ لے رہے ہیں، جو کہ اپنی نوعیت کی ایک بہت بڑی جوائنٹ ملٹری ڈرلز ہیں۔ پاکستان کے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق ان جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز سے فوج کی کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز کو ڈفرینٹ چیلنجز کے تھرو جانچا جائے گا، چیک کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس پبلک ریلیشنز میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی کہا کہ ان جوائنٹ ملٹری ڈرلز سے ڈفرینٹ مختلف ممالک کی افواج ایک دوسرے کے ایکسپیرئنس سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان جوائنٹ ملٹری اسٹریٹجک ایکسرسائزز میں حصہ لے رہے ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہیں اس کے، ان کے پاس ایک اور اپرچونٹی بھی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جنگی ہتھیار بنائے ہیں یا خریدے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی وہ اپنی جنگی حکمت عملی کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کا وہ عملی مظاہرہ کر سکتے ہیں، وہاں پر دکھا سکتے ہیں۔ ان جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز میں پاکستان کے علاوہ چائنا، آرمینیا، ایران اور ڈفرینٹ ممالک کی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا، کرغزستان، انڈونیشیا، ازبکستان، قازقستان کے جو پارٹیسپینٹس ہیں، انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ اس کو ایز اے آبزرور اس دفعہ دیکھا جائے گا یا اس میں پارٹیسپیٹ کیا جائے گا۔ ان جوائنٹ ملٹری ڈرلز میں اراؤنڈ 250 کے قریب آرمر ٹینکس، 450 کے قریب انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اور آرمرڈ پرسنل کیریئرز یا وہیکلز، جن کو ہم APVs بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 200 کے قریب آرٹلری سسٹم اینڈ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم یہ شامل ہیں۔ اب ایک بہت ہی حیرت انگیز اور امپورٹنٹ بات ہمارے روایتی حریف بھارت سے متعلق، جن کی افواج کی شمولیت ان ملٹری ڈرلز میں بالکل کنفرم تھی، اور انہوں نے اس سے متعلق اپنے میڈیا پر ڈھنڈورے بھی بہت پیٹے، لیکن ان کی یہ خوشی اس وقت مدھم پڑ گئی جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان ملٹری ڈرلز میں ان کے آرک رائیولز یعنی کہ پاکستان اینڈ چائنا کے ملٹری دستے بھی موجود ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی، اور انہوں نے ان جوائنٹ ملٹری ڈرلز سے کٹ آف کر دیا، آنے سے انکار کر دیا۔ اب جو فوج ملٹری ڈرلز میں اپنے دشمنوں کا سامنا کرنے سے گھبراتی ہو تو وہ میدان جنگ میں کیا لڑے گی؟ بھارتی ڈیفنس منسٹری نے کووڈ-19 کا بہانہ بنا کر ان ڈرلز میں شمولیت سے انکار کیا۔ دوسری طرف ایک اہم وجہ جو نظر آتی ہے اس ملٹری ڈرلز میں شمولیت اختیار نہ کرنے کی، وہ یہ کہ چائنا کے ہاتھوں انڈو چائنا بارڈر پر جو ہیوملیشن بھارتی افواج کو دیکھنی پڑی، وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہو سکتی ہے۔ انڈیا کے ایک ANI نیوز چینل کے مطابق ایک ہائی لیول میٹنگ ارینج ہوئی ہے، جس میں انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر اور بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت بھی موجود تھے۔
اس میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا کہ بھارت اس ملٹی لیٹرل ایکسرسائز میں شمولیت نہ کرے جہاں پر ان کے آرک رائیولز پاکستان اینڈ چائنا کے ملٹری دستے بھی موجود ہوں۔ چائنا جو ہے وہ انڈو چائنا بارڈر پر جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر قدم جما کے بیٹھ گیا ہے اور ڈس انگیج کرنے سے بالکل انکار کر رہا ہے، جس میں گوگرا ہائٹس بھی شامل ہے۔ خیر یہ بات تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ اسکلیشن کتنی دور اور کس حد تک جاتی ہے۔ ہماری طرف سے ان ملٹری ڈرلز میں جو پاکستانی ملٹری کنٹینجنٹس ہیں اور باقی ممالک سے جو حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے گڈ لک، اور پاکستانی ملٹری دستوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔